السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک مشہور ڈرامہ سیریل باربروسا والوم 29 ایپیسوڈ نمبر 30 کے بارے میں۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ گیبریل اپنے قلعے سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اچانک اروج رئیس اس کا راستہ روک لیتے ہیں اور وہ گیبریل سے کہتے ہیں، تم یہاں پر ہمارے بھائیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے تھے، چلو اب اپنے بابا جان کی تلوار نکالو اور میرا مقابلہ کرو، کیونکہ تم یہاں پر اپنے والد صاحب کا انتقام لینے کے لیے آئے تھے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں کتنی ہمت ہے۔ گیبریل یہ سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اب میرے پاس اروج رئیس کا مقابلہ کرنے کے علاوہ کوئی بھی چارہ نہیں ہے۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں افراد کے درمیان زبردست قسم کی تلوار بازی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک طرف زندگی اور موت کا مقابلہ اپنے زور و شور کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے تو دوسری طرف اروج رئیس کے بھائی اور ان کے ساتھی اروج رئیس کو تلاش کرتے ہوئے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر خضر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، ہمیں فوری طور پر اروج رئیس کو تلاش کرنا ہوگا۔ اگر ہم اسے ڈھونڈنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم 1000 مرتبہ مدون کے علاقے کو بھی فتح کر لیں، کیونکہ اروج رئیس کے بغیر ہماری فتح ناممکن ہے۔ اور پھر جیسے ہی خضر کی نظر اروج رئیس پر پڑتی ہے تو اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے، فوری طور پر بھاگو اور میرے بھائی کے پاس جاؤ، وہ اس گھٹیا انسان سے مقابلہ کر رہا ہے۔ گیبریل اروج رئیس سے کہتا ہے، میں تمہیں اور تمہارے بھائیوں کو مارے بغیر پہلے نہیں مر سکتا، کیونکہ میں نے تم سے اپنے والد صاحب کا انتقام لینا ہے۔ یہ سنتے ہی اروج رئیس غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ گیبریل کے منہ پر ایک زوردار ٹکر مارتے ہیں۔ ٹکر لگتے ہی گیبریل کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ پیچھے کی طرف ہٹ جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اروج رئیس کے ساتھی اور ان کے بھائی بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بھائی جان ہم آپ کی مدد کے لیے آ گئے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گیبریل یہ سن کر کہتا ہے، تو کیا اروج رئیس میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اکیلے ہی میرا مقابلہ کر سکے؟ یہ سنتے اروج رئیس مسکراتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کرتے ہیں کہ میں اکیلا ہی اس سے مقابلہ کروں گا، اور پھر دونوں میں تلوار بازی شروع ہو جاتی ہے۔ گیبریل بڑی طاقت کے ساتھ 1 سے 2 خطرناک حملے کرتا ہے اور وہ اروج رئیس کے بازو کو زخمی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اروج رئیس جو کہ وقتی طور پر پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اپنے دشمن کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے، مجھے مزید طاقت کے ساتھ اپنے دشمن کا سامنا کرنا ہوگا۔ گیبریل بھی اروج رئیس کو زخمی کرنے کے بعد اروج رئیس کے بھائیوں کی طرف دیکھ کر اروج رئیس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے، تمہارے بھائی میں مجھ سے لڑنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ تمہارا بھائی خود کو بھیڑیا کہتا ہے، لیکن بھیڑیے کی شیر کے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے، کیونکہ شیر ہی جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اروج رئیس یہ سن کر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، بھیڑیا جتنا زخمی ہو جاتا ہے وہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے، اور اب میں تمہیں اپنی اصلی طاقت دکھاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ اروج رئیس گیبریل پر قاتلانہ حملہ کر پاتے، اسی دوران گیبریل آگے بڑھ کر اروج رئیس پر حملہ کرتا ہے، لیکن اروج رئیس اس کے حملے کو ناکام بنا دیتے ہیں اور ایک ہی وار میں اسے زخمی کر کے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اور پھر اروج رئیس اپنی تلوار اس کی گردن پر رکھتے اور کہتے ہیں، تمہارے پاس تمہارے والد صاحب کی تلوار تھی اور میرے پاس میرے والد صاحب کی تلوار تھی، میرے بابا کی تلوار جیت گئی۔ یہ سنتے ہی گیبریل شرمندہ ہو جاتا ہے اور وہ آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے والد صاحب سے بات چیت کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں تو یہاں پر آپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے آیا تھا، لیکن مجھے معاف کرنا، میں اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا۔ اور پھر وہ مزید باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اروج رئیس یہ منظر دیکھنے کے بعد کہتے ہیں، میں یہاں پر تمہاری بکواس سننے کے لیے نہیں آیا، پہلے بھی میں نے تمہاری غلطی کو معاف کر دیا تھا اور تمہاری جان بخش دی تھی، لیکن تم نے اپنی غلطی کو سدھارنے کے بجائے میرے بھائیوں پر قاتلانہ حملہ کیا، لیکن اس بار میں تمہیں زندہ رہنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اور یہ کہتے ہیں اروج رئیس اپنی تلوار کی مدد سے گیبریل کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ خضر یہ منظر دیکھنے کے بعد اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے، چلو اس گھٹیا انسان کی لاش کو مدون کے علاقے میں لے جا کر ٹانگ دیتے ہیں۔ اروج رئیس یہ سن کر کہتے ہیں، نہیں، وہ بھی اپنے قبیلے کا سردار تھا اور ایک سردار دوسرے سردار کی عزت کرتا ہے۔ بے شک ہم بحر روم پر حکمرانی کرنے کے سپنے دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کو اس بات کا جلد ہی اندازہ بھی ہو جائے گا، لیکن ہم اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ اس کی لاش اس کے گھر والوں تک پہنچا دو تاکہ وہ عزت کے ساتھ اس کو دفنا دیں۔ اور پھر اروج رئیس اپنے بھائی سے کہتے ہیں، آؤ خضر میرے ساتھ چلو، ہم کمال رئیس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ درویش بازنطینیوں سے کہتا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہم لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تم لوگ یہاں پر سارے عام تجارت کر سکتے ہو اور اپنے گرجا گھروں میں عبادتیں بھی کر سکتے ہو، چاہے یہاں پر مسلمانوں کی حکمرانی ہو، لیکن آپ کو اپنی زندگی گزارنے کی مکمل آزادی فراہم کی جائے گی۔ یہ سنتے ہی بازنطینی لوگ جو کہ تھوڑی دیر پہلے ڈرے ہوئے تھے، وہ تمام باتیں سننے کے بعد بہت مطمئن اور خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران کمال رئیس بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ تمام لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں، آپ لوگ سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر رہنے والے ہو اور سلطنت عثمانیہ کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی فتح کی گئی سرزمین پر انصاف قائم کر دیا جائے، لہٰذا آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے گا۔ یہ سنتے بازنطینی لوگ مزید خوش ہو جاتے ہیں کہ مسلمان تو بہت اچھے لوگ ہیں، یہ جو بھی کام کرتے ہیں ایمانداری اور انصاف کے ساتھ کرتے ہیں۔
اگرچہ ہمارے لوگ ہم لوگوں پر حکمرانی کر رہے تھے، لیکن وہ ہم سے بہت زیادہ ٹیکسز وصول کرتے تھے اور اپنے ہی لوگوں کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران باربروسا برادرز بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر کمال رئیس انہیں خوش آمدید کرتے ہوئے کہتا ہے ہم نے مدون کے علاقے کو فتح کر لیا ہے اور اس فتح میں باربروسا برادرز کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہم آپ لوگوں کی محنت کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ کی قربانیوں کو، اور میں چاہتا ہوں کہ بحر روم کے مشرقی علاقوں پر آپ دونوں بھائی حکمرانی کریں، آپ لوگوں کا چاروں طرف نام اور چرچا ہو جائے۔ ہمیں اسی طرح سلطنت عثمانیہ کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ وہ لوگ زمینوں پر فتوحات حاصل کر سکیں اور ہم سمندروں پر۔ اور پھر کمال رئیس خضر سے کہتا ہے میں تمہارے عہدوں کے بارے میں اپنے سلطان سے بات کروں گا۔ خضر یہ سن کر کہتا ہے جب تک میرے بڑے بھائی یہاں پر موجود ہیں مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی عہدہ چاہیے بھی ہوگا تو وہ میں اپنے بڑے بھائی سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ بالآخر عروج رئیس یہ تمام باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ خضر اور الیاس اب بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اسی طرح میری عزت کرتے ہیں۔ اور پھر عروج رئیس کمال رئیس پاشا سے کہتے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی بھی عہدے نہیں چاہیے، ہمیں صرف لڑنے کے لیے ایک تلوار اور ایک جہاز چاہیے جو کہ تیز رفتاری کے ساتھ سمندر کے سینے کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے، اور جب کبھی مجھے آپ سے کوئی مدد چاہیے ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ اینتوان بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے اور وہ یہ تمام باتیں سن کر مسکرا رہا ہوتا ہے کہ باربروسا برادرز کی طاقت اور ان کی شہرت کے چرچے چاروں طرف پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر کمال رئیس درویش حسین افندی سے کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ کو یہیں پر رک کر لوگوں کو تربیت دینی چاہیے تاکہ وہ دین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں۔ اور پھر عروج رئیس کمال رئیس سے کہتے ہیں اب مجھے فوری طور پر دان دیاگو کا سامنا کرنے کے لیے جانا ہوگا، اگر میں کلمیز کے علاقے میں نہیں پہنچتا تو دیان دیاگو وہاں پر آ کر لوگوں کے لیے مزید مشکلات میں اضافہ کرے گا۔ اور پھر جیسے ہی باربروسا برادرز جانے کی اجازت لیتے ہیں تو حسین افندی مسکرا کر خضر کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ میری پیشن گوئی کو یاد رکھنا جو میں نے خیر الدین باربروسا کے بارے میں آپ کو بتائی تھی، یعنی اس راز کو راز رکھنا کہ خیر الدین کہاں پر چھپا ہوا ہے۔ خضر بھی مسکرا کر جواباً کہتا ہے جی ہاں آپ بے فکر رہیے گا، میں اس راز کو کسی کے بھی سامنے افشا نہیں کروں گا۔ یعنی کہ حسین درویش پہلے ہی خضر کو بتا چکے ہوتے ہیں کہ آپ کا نام ہی خیر الدین باربروسا ہوگا، کیونکہ خضر جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ خواب میں دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ ان کے والد صاحب ان کے خواب میں آتے ہیں اور انہیں فتوحات کے بارے میں خوشخبری دیتے ہیں۔ لہٰذا اسی خواب کو مد نظر رکھتے ہوئے خضر کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ میں بحر روم کو فتح کروں گا، اس پر حکمرانی کروں گا اور اس طرح باربروسا کا نام پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ دوسری طرف پیتروس جو کہ دان دیاگو کا بھائی ہوتا ہے وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے مجھے معاف کیجیے گا، ہم سپینزا کے علاقے میں تمام ترکوں کے جہاز ڈبونے والے تھے، لیکن براک رئیس وہاں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ گیا اور میرے سارے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ دان دیاگو سنتے ہی غصے میں پاگل ہو جاتا اور اپنے بھائی کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہتا ہے اب تم میرا نام نہیں پکارو گے، میں تمہیں طاقتور سمجھتا تھا لیکن تمہاری بے وقوفی اور بزدلی کی وجہ سے ہم نے ایک اپنا بہت بڑا جنگی جہاز کھو دیا، اب تم میرے بھائی نہیں ہو، جب تک تم اپنی غلطیوں کو نہیں سدھارتے تب تک مجھے بھائی مت کہنا۔ پیتروس تھپڑ کھانے کے بعد کہتا ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں جیسے اپنی غلطی کو سدھاروں گا اور اپنے نقصان کی بھرپائی کروں گا تبھی میں آپ کے سامنے آؤں گا۔ دوسری طرف کالا میز کے علاقے میں علاجہ خاتون خواتین سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں میں آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے آئی ہوں کہ باربروسا برادرز نے اور ہمارے لوگوں نے مل کر مدون کے علاقے کو فتح کر لیا ہے، وہاں پر ہمارے قبیلے کا پرچم لہرا دیا گیا ہے اور اپنی تقریب کا آغاز اذان دے کر ہوا ہے۔ یہ سنتے تمام خواتین بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہیں کہ کتنے لمبے عرصے سے یہ علاقہ دشمنوں کے زیر نگرانی میں تھا، وہاں پر تمام شیاطین مل کر اپنا کام کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے تھے، لیکن اب یہ علاقہ ترکوں کے ماتحت ہو چکا ہے، لہٰذا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں بہت بہتری نظر آنے والی ہے۔ اور پھر علاجہ خاتون اسما خاتون سے کہتی ہیں فوری طور پر اناج جمع کرنے کے بعد غریبوں میں تقسیم کیا جائے، لوگوں کو کھانے پینے کا سامان مہیا کیا جائے اور اس کے ساتھ کپڑے بھی بانٹے جائیں۔ اور پھر جیسے اسما خاتون یہ حکم کی تعمیل کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتی ہیں تو ایزابیل اپنی خالہ سے پوچھتی ہیں باربروسا برادرز نے بہت بڑی فتح حاصل تو کر لی ہے لیکن کیا وہ مکمل طور پر ٹھیک ہیں؟ یعنی کہ ایزابیل عروج رئیس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوتی ہے جس کے بارے میں وہ ہمیشہ ہی بہت فکر مند رہتی ہے۔ اور پھر علاجہ خاتون ایزابیل سے کہتی ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور تم تو جانتی ہو کہ ہم جس علاقے کو فتح کرتے ہیں تو اپنی ایک روایت کے مطابق اس علاقے میں درخت لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ اس علاقے پر ہماری حکمرانی ہے، اور تم تو جانتی ہو کہ وہ درخت خوش قسمتی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور انہیں درخت کی مدد سے عروج اور تمہاری زندگی میں خوشحالی آنے والی ہے۔ اور پھر علاجہ خاتون مریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہیں بہت ہی جلد تمہاری اور خضر کی شادی بھی کروا دی جائے گی، یعنی ایک طرف عروج کی شادی ایزابیل سے ہوگی تو دوسری طرف خضر کی شادی مریم سے ہونے والی ہوتی ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک بحری تاجر عروج رئیس کے ساتھی سے بات کر رہا ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے با حفاظت یہاں پر سامان پہنچانے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔
ہم اس مال کو بیچ کر بہت زیادہ منافع کما لیں گے۔ عروج رئیس کا ساتھی سن کر مسکرا کر کہتا ہے اب ہماری پریشانیاں مزید ختم ہونے والی ہیں کیونکہ ہم نے مدون کے علاقے کو بھی فتح کر لیا ہے۔ اور جیسے ہی عروج رئیس اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر پہنچیں گے تو رات کے وقت ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا جائے گا، تم اس دعوت میں شامل ہونا۔ یہ سنتے وہ تاجر بہت خوش ہو جاتا ہے اور باربروسا برادرز کے حق میں بہت سی دعائیں کرتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف ڈان دیاگو اپنے ساتھیوں کو کالی چادر اڑانے کے بعد، مائی گیروں کا روپ بدلنے کے بعد کلامس کے علاقے کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ عروج رئیس اور اس کے ساتھیوں کو اس علاقے پر قبضہ ہو چکا ہے۔ روزے منظر دیکھنے کے بعد ڈان دیاگو سے پوچھتی ہے اگر ہم نے عروج رئیس اور اس کے ساتھیوں کے حملہ کرنے سے پہلے حملہ نہ کیا تو ہم لوگ مارے جا سکتے ہیں، لہٰذا اس سے پہلے کہ وہ کوئی چال چلے ہمیں کوئی منصوبہ تیار کرنا ہوگا یا پھر ہمیں فوری طور پر کوئی حملہ کرنا ہوگا۔ ڈان دیاگو یہ سن کر کہتا ہے تم نے بالکل ٹھیک کہا، میں یہاں پر حملہ کرنے کے لیے خالی ہاتھ نہیں آیا بلکہ میرے ساتھ ایک ایسی خطرناک بندوق موجود ہے جس میں بارودی گولے ڈالے جاتے ہیں۔ یعنی کہ ڈان دیاگو کے پاس ایک ایسی بندوق ہوتی ہے جو کہ دکھنے میں ایک توپ کی طرح ہوتی ہے، یعنی کہ ایک چھوٹی توپ جس میں گولے ڈالنے کے بعد کسی بھی علاقے کو تباہ برباد کیا جا سکتا ہے اور وہاں پر آگ لگائی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ہم فوری طور پر کلامس کے علاقے پر حملہ کریں گے اس سے پہلے کہ ہمارے دشمن ہماری چال کے بارے میں جان جائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم لوگ کون ہیں اور یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر وہ اپنے ساتھی کو بتاتا ہے کہ میں نے پیترو اور باقی ساتھیوں کو اشارہ کر دیا ہے کہ وہ ماہی گیروں کا روپ بدلنے کے بعد دوسرے ساحلی علاقوں پر حملہ کریں، یعنی کہ ایک ہی وقت میں دو جگہوں پر حملے کیے جائیں گے تو ہمارے دشمن حیران اور پریشان رہ جائیں گے اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ حملہ کون کروا رہا ہے اور اچانک کیا ہو گیا۔ اور پھر ڈان دیاگو اپنے ساتھی سے کہتا ہے بھولنا مت، ہمارا یہاں پر آنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم کلامس کے علاقے پر حملہ کریں اور شاہی خاندان کو قیدی بنا لیں، اور ہمیں یہ کام عروج اور خضر کے آنے سے پہلے کرنا ہوگا ورنہ وہ ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف جیسے عروج رئیس کے ساتھی 3 بحری جہازوں کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں تو فوری طور پر عروج رئیس کو بلاتے اور ان سے کہتے ہیں کہ 3 بحری جہاز ہماری طرف آ رہے ہیں، اور پھر جیسے ہی عروج ایک دوربین کے ذریعے ان جہازوں کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہسپانوی جہاز ہیں، اور پھر وہ اپنے ساتھی کو بتاتے ہیں کہ ہسپانوی جہازوں میں توپوں کو نصب نہیں کیا گیا ہے، لہٰذا وہ ہم سے بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں نہ کہ ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نے پہلے ہسپانوی لوگوں کو ایک بڑی قیمت ادا کر دی تھی کہ وہ اس وقت ہم سے لڑائی نہ لڑیں کیونکہ ہمارا مقصد ڈان دیاگو ہے۔ لیکن پھر بھی ان لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اگر ان لوگوں کی طرف سے حملہ ہوتا ہے تو ہم بھی حملے کے لیے تیار رہیں گے۔ اور پھر خضر بھی جیسے دوربین سے ان جہازوں کو معائنہ کرتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہم نے ڈان دیاگو سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے رقم بھی ادا کی تھی، لیکن جیسا کہ عروج رئیس نے بتایا تھا کہ ڈان دیاگو اپنے ساتھیوں کو بھیج کر ہماری مشکلات میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ویسا ہی کر رہا ہے۔ اور پھر خضر کا ساتھی خضر کو بتاتا ہے کہ عروج رئیس پریشان ہو گئے ہیں اور حملہ کرنے کے لیے توپیں بھی نکلوا لی ہیں۔ یہ سنتے خضر بھی مسکراتا اور کہتا ہے کوئی بات نہیں، ہم نے ایک دشمن سے چھٹکارا حاصل کیا تھا، اگر ہمارا مقابلہ دوسرے دشمن سے ہو بھی جاتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، انہیں آنے دو۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جو کہ تھوڑی دیر کے بعد اپلوڈ کر دی جائے گی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔